جو لوگ حج پر نہیں جا رہے یا نہیں گئے، ان کے لیے وہ گھر میں بیٹھ کے کیا کریں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی مقام جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن 1 سے 10 ذو الحجہ تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہوں جتنے ان 10 دنوں میں ہوں۔ لہٰذا جو لوگ حج پر نہیں جا رہے وہ بھی گھروں میں بیٹھ کر عظیم اجر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پہلا کام روزہ رکھ سکتے ہیں، خصوصاً 9 ذو الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے۔ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں بلکہ صرف غیر حاجیوں کے لیے یہ روزہ ہے۔ تکبیرات تشریق کہنا، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے درج ذیل تکبیرات کہنا 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات مرد بلند آواز میں اور عورتیں آہستہ آواز میں کہیں۔ قربانی کرنا، 10 ذو الحجہ کو اگر استطاعت ہو تو قربانی ضرور کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز، تلاوت، ذکر، دعائیں اور نوافل ادا کرنا، یہ دن ذکر و عبادت کے لیے بہترین ہے۔ کثرت سے ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کی تلاوت کریں، تہجد، اشراق، چاشت کے نوافل پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں۔ ان دنوں سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور عہد کریں۔ اور اے مومنوں، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ صلہ رحمی کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، محتاجوں کی مدد، یتیموں پر خرچ اور غریبوں کو کھانا کھلانا بہت باعث اجر ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حج کی نیت اور دعا کرنا، اگر آپ اس سال حج نہیں کر سکے تو آئندہ کے لیے سچی نیت کریں، دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اس عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا کرے۔ اگرچہ آپ حج پر نہیں جا رہے لیکن ان دنوں کو غنیمت جان کر عبادات میں مشغول رہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان ایام کا ہر لمحہ عظیم و فضیلت کا حامل ہے۔ حج نہ کرنے والے بھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اگر وہ اخلاص، ذکر، روزہ، تلاوت، قربانی اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لیں، وہ تمام کام لے لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور ہمیں ان دنوں کو بہت اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا کریں اور بہترین سے دن ہم یہ گزاریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔